بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فسد، حجامہ اور مالش۔ یہ تینوں لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں عمومی طور پر دردوں کے لیے یا مواد کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے لوگ آپ پرانے اطباء کرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے، جالینوس کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پھر بعد میں جب اسلامی دنیا میں طب کا رواج ہوا ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ المعالجات البقراتیہ 4-5 جلدوں میں، یہ اب اردو میں بھی دستیاب ہے، یہ اٹھا کر دیکھیں۔ کتاب العمدہ اٹھا کر دیکھ لیں ابن زہر کی، یا کتاب التحسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ ان میں ہر چیز کا علاج انہوں نے فسد لگانا کہا ہے۔ فسد بنیادی طور پر اس چیز کو کہتے ہیں کہ نشتر، پہلے جو آج کل بلیڈ چل گئے ہیں، پہلے نشتر ہوتا تھا، یا جاپانی بلیڈ جو آپریشن کے لیے ہوتا ہے، پہلے ان کی خاص وضع ہوتی تھی، خاص شکل ہوتی تھی، اسے وہ نشتر کہتے تھے۔ یعنی جس چیز سے کسی چیز کو چیرا جائے یا زخم کو چیرا لگایا جائے، آپریشن کیا جائے، اسے نشتر بولتے تھے۔ جسم کی جو رگیں ہیں، مثلا ہاتھ پہ یہ واضح طور پر یہاں رگیں دکھائی دیتی ہیں، پاؤں پر دکھائی دیتی ہیں، کن پٹیوں پر یہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں میں یہ رگیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ جو امراض ہوتے تھے ان میں ان کی تقسیم تھی کہ فلاں رگ میں اگر فسد کریں گے، یعنی ٹک لگائیں گے، وہاں سے کتنی مقدار میں خون نکالنا ہے، کتنی مقدار میں ٹک لگانا ہے، کتنی دیر خون نکالنا ہے، کس مرض میں کتنا خون درکار ہے، اور مریض کے جسامت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اس کی مختلف چیزیں ہوتی تھی۔ یہ ہم انشاءاللہ اپنی کسی تحریر میں ہم طب فور آل پر یا دنیا کے علم پر ہم یہ مقالہ اپلوڈ کر دیں۔ جہاں خون نکالنا ہوتا اس رگ کو کاٹا کرتے تھے، یعنی جو یہ نس ہوتی ہے نا، اس نس کو کاٹ کر اس سے خون نکالتے تھے، اسے کہتے فسد۔ حجامہ جو ہوتا ہے یہ پریشر کی بنیاد پہ کپنگ کی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ خون اوپر جلد سے، یعنی ہلکے ہلکے سے ایسے ٹک لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ مسام کھینچ تو مساموں سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس میں دیر لگتی ہے، زور بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس میں پہلی دفعہ کپ لگاتے ہیں، پھر اسے ویکم کر کے پھر اس میں جب وہ کچھ کھال اوپر آ جاتی ہے، خون کھینچ جاتا ہے تو وہاں ہلکا 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 ایسے پچ لگاتے ہیں۔ اس سے پھر جتنی مقدار میں خون کی ضرورت ہو یا جتنا خون نکلتا ہے، یہ حجامہ لگانے والا اندازہ کرتا ہے کہ کتنے خون کی ضرورت ہے، وہ نکالتا ہے۔ یہ مقامی طور پر ہوتا ہے، دردوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز رک گئی ہو اس کے لیے ہوتا ہے، کہیں سوزش ہو جائے اس کے لیے ہوتا ہے، کہیں خون رک جائے، کہیں پوڑا پھنسی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کل تو ہر گلی میں حجامہ لگانے والے موجود ہیں، اور بس جہاں بھی ان کا داو لگتا ہے وہیں پہ کٹ لگا دیتے ہیں، اور وہیں پہ جو ہے وہ خون نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی مقامی طور پر امالے کی صورت پیدا کرنے کے لیے یا اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اسے ختم کرتے ہیں۔ یہی چیز مالش ہے کہ مالش بھی وہیں کی جاتی ہے جہاں سیک کی یا رگڑ کی ضرورت ہو۔ جب حجامہ کیا جائے تو اس طرف خون کی روانگی بڑھ جاتی ہے، یا وہاں سے جو گندا مندہ خون ہوتا ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، وہ باہر نکل آتی ہے، آدمی کو سکون ہو جاتا ہے۔ یہی چیز فسد کی ہے کہ جو رگوں میں خون یا مواد جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے معالج کہ یہ خون کا رنگ صاف ہو گیا تو وہ بند کر دیتا ہے۔ تو ان تینوں میں بنیادی طور پر جو چیز جمی ہوئی ہوتی ہے، اکڑی ہوتی ہے، یا رکی ہوئی ہوتی ہے، یا خون کا بہاؤ جس مقدار میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو ان تینوں طریقوں سے کام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ جو زیادہ گہرائی کا کام ہے وہ ہے فسد لگانا، اس سے کم گہرائی کا کام ہے حجامہ کرنا،
اور اس سے کم کام ہے مالش کرنا، دلک کرنا۔ تو یہ لگا لیں کہ یہ ایک ہی علاج و معالجے کے 3 رخ ہیں۔ آج کل فسد تو کوئی کرتا نہیں ہے، کم از کم میں نے تو دیکھا نہیں ہے۔ حجامہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، بلکہ ہر گھر میں ہر کسی نے بلیڈ پکڑا ہوا ہے، کپ پکڑے ہوئے ہیں، گن پکڑی ہوئی ہے، اور لگ رہا ہے ہر آدمی جو ہے نا اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور ہر آدمی اسے طب نبوی کہہ رہا ہے، ہر چیز۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں بہت بڑا راز ہے، لیکن وہ لگانا کیسے ہے، کب لگانا ہے، کتنی مقدار میں لگانا ہے، یہ بہرحال اس کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ بس ٹھیک ہے 2-4 جو ہے نا پچ لگائے اور گن سے وہ اس کپ کو وہاں لگا دیا، اور جتنا خون نکلا بھائی ہاں بھائی 200-400 فی کپ کا دے دے، بات ختم ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر جب پرانے لوگ پرانی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں جو فسد کا ہوگا تو فسد سے مراد یہ ہے کہ کسی رگ میں نشتر کی چونچ یا سوئی یا کوئی ایسی چیز کہ جو نس میں یا رگ میں وہ چبھ جائے، وہاں سے خون نکل آئے، اسے فسد کہتے ہیں۔ جو بیرونی طور پر جلد سے پریشر کے ذریعے سے نکالا جائے اسے کپنگ کہتے ہیں یا ہجامہ کہتے ہیں، اور جو صرف مالش کر کے وہاں دلک کیا جائے، مالش کی جائے اور گرمی پیدا کی جائے، اپنی ضرورت کو پیدا کیا جائے، یہ بھی دردوں کے لیے یا جسم میں اکڑاؤ کے لیے یہی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔